بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، خوش آمدید۔ السلام علیکم پیارے بچوں، اردو آئی بی میں خوش آمدید۔ آج ہمارا عنوان ہے تفہیم سمعی و بصری، مطلب سنیں گے اور پھر اس کے سوالات کے جوابات لکھیں گے۔ پیارے بچوں، ہر تدریسی عمل کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ آج کے سبق کے مقاصد کچھ اس طرح سے ہیں کہ طلبہ اس قابل ہو سکیں گے کہ وہ سمعی و بصری صلاحیت کو اجاگر کر سکیں، مطلب توجہ سے سن کر ان سوالات کے جوابات خود سے تحریر کر سکیں، سماعت کے بعد اہم نکات کو ذہن نشین کر سکیں اور اس میں دیے گئے سبق کو سیکھ سکیں۔ آئیے بچوں سنتے ہیں ایک کہانی، شیر اور خرگوش کی کہانی۔ ایک گھنے جنگل میں ایک شیر رہا کرتا تھا۔ وہ تمام جنگل کا بادشاہ تھا، لیکن وہ بادشاہ کی طرح پیش نہیں آتا تھا۔ ہر روز جنگل کے جانوروں کو بے رحمی سے کھا جایا کرتا تھا۔ شیر کے خوف سے تمام جانور چھپ جایا کرتے تھے۔ وہ خود اپنی بھوک اور پیاس کو مار کر سخت مشکلات سے دوچار ہونے لگے تھے۔ ایک دن جنگل کے تمام جانور ایک مقام پر جمع ہوئے اور شیر کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے سب مل کر مشورہ کرنے لگے۔ سب نے اپنا مشورہ دیا۔ آخر میں ایک جانور نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہم روز شیر کے ہاتھوں مرنے کے بجائے ہم خود ایک بار شیر کے پاس چلے جائیں گے۔ اس طرح شیر کسی ایک جانور کو ہی کھا لے گا اور باقی سب بچ جائیں گے۔ ہم اپنی باری پر چلے جائیں گے اور اس طرح بلا خوف و ڈر سکون سے زندگی گزاریں گے۔ اس کے مشورے پر تمام رضامند ہو گئے۔ پھر ایک بندر نے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری بات بالکل درست ہے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد گیدڑ نے ساری بات جا کر شیر کو بتائی۔ شیر نے اس کی باتیں سننے کے بعد کہا، ٹھیک ہے، میں جنگل کا بادشاہ ہوں، اس لیے تم سب کی باتیں مان رہا ہوں، لیکن میری بات غور سے سن لو۔ جس دن کوئی جانور آنا بھول گیا، اس دن میں تم سب پر حملہ کر دوں گا۔ شیر نے بڑے غصے سے یہ سب کہا۔ شیر کی باتیں سن کر گیدڑ نے سر ہلاتے ہوئے حامی بھر لی اور چلا گیا۔ اس دن کے بعد روز ایک جانور اپنی باری پر آتا اور شیر خوشی خوشی اسے کھا کر پیٹ بھر لیتا۔ یہ ایسے ہی چلتا رہا۔ ایک دن شیر کے پاس جانے کی باری خرگوش کی تھی۔ خرگوش بہت چالاک تھا۔ وہ بہت دیر کے بعد شیر کے پاس پہنچا تو شیر بہت غصے میں تھا۔ خرگوش نے بدلہ لینے کا سوچا۔ اسے ایک ترکیب سوجی۔ شیر کے پوچھنے پر خرگوش نے بڑی چالاکی سے کہا، معاف کر دے بادشاہ سلامت، میں آپ کے پاس ہی آ رہا تھا۔ راستے میں مجھے ایک اور شیر ملا تھا جو مجھے کھانے والا تھا، لیکن میں نے اسے بتایا کہ میرا بادشاہ بہت طاقتور ہے، میں اس کے پاس جا رہا ہوں اور اگر تم نے مجھے کھا لیا تو وہ تمہیں مار دے گا۔ لیکن پھر بھی وہ شیر آپ کو برا بھلا کہتا رہا۔ میں نے اس سے کہا، تم میرے جنگل کے شیر نہیں ہو، اس لیے تم ہمارے بادشاہ کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کر سکتے۔ اس شیر نے کہا، تمہارا بادشاہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں نے کئی ہاتھیوں کو اپنے پنجے سے مار گرایا ہے۔ تمہارا بادشاہ کیا چیز ہے؟ میں اسے بھی ختم کر دوں گا۔ خرگوش نے کہا، بادشاہ سلامت، وہ بہت بدتمیز شیر تھا۔ میں نے اسے کہا، تم میرے بادشاہ سے آ کر بات کرو، تو اس نے کہا کہ اگر تمہارے بادشاہ میں ہمت ہے تو وہ میرے پاس آئے۔ شیر کو غصہ آیا اور اس نے کہا، چلو مجھے اس شیر کے پاس لے چلو، میں اسے مار دوں گا۔ خرگوش اسے وہاں ایک کنویں کے پاس لے گیا اور کہا کہ وہ شیر کنویں کے اندر ہے۔ شیر نے جیسے ہی اندر دیکھا تو اسے اپنا عکس نظر آیا۔ وہ اسے دیکھ کر خوب دھاڑا۔ اندر والے شیر نے بھی منہ کھولا تو شیر نے غصے سے کنویں میں چھلانگ لگا دی، لیکن اندر تو کوئی شیر نہیں تھا۔ وہ مدد کے لیے بہت چلایا، لیکن کوئی اس کی مدد کرنے نہ آیا اور وہ ڈوب کر مر گیا۔ اس طرح خرگوش کی عقل مندی سے اس نے اپنی جان بھی بچا لی
اور باقی سب جانوروں کو بھی سکون نصیب ہوا۔ سبق: عقل کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بازو کی طاقت سے زیادہ عقل کی طاقت ہوتی ہے۔ جی تو بچوں، آپ نے ایک دلچسپ کہانی سنی، شیر اور خرگوش کی کہانی، جس میں خرگوش اپنی عقل مندی سے اپنی جان بھی بچا لیتا ہے اور اپنے باقی ساتھی جانوروں کی جان بھی بچا لیتا ہے۔ اب اس کہانی میں سے پوچھے گئے کچھ سوالات کے جوابات آپ کاپی میں تحریر کریں گے۔ سوال نمبر 1، جنگل میں کس جانور نے سب کو تنگ کیا ہوا تھا؟ سوال نمبر 2، جانوروں نے شیر سے بچنے کے لیے کیا فیصلہ کیا تھا؟ سوال نمبر 3، جنگل میں اور کون کون سے جانور تھے؟ کس جانور نے تمام جانوروں کو شیر سے بچایا اور کیسے؟ کسی بھی کام میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی دہرائی کی جائے، اس کی مشق کی جائے۔ اس کے لیے آپ کو گھر کا کچھ کام دیا جا رہا ہے۔ جنگل میں رہنے والے کچھ جنگلی جانوروں کے نام لکھیں۔ کوئی سے 6 جانوروں کے نام لکھیں۔ آپ گوگل سے سرچ کر لیں، اگر آپ کو خود سے معلوم نہیں ہے تو آپ سرچ کر کے لکھ سکتے ہیں۔ امید ہے آج کے سبق سے آپ بہت لطف اندوز ہوئے ہوں گے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ آپ نے اس کی دہرائی کرنی ہے، اس کو دوبارہ دیکھنا ہے اور اس کے مشقی سوالات توجہ سے حل کرنے ہیں۔ اسی کے ساتھ شکریہ۔ خدا حافظ۔